اور کئی لوگ تو تحقیر سے بیچارے ڈار صاحب کو جو ہے وہ کہتے تھے یہ تو جی شریف فیملی کے منشی ہیں، حقارت پہ جن دنوں ہو، ٹھیک ہے. لیکن رانا صاحب جو ہیں وہ اتنی باریکیوں میں کیوں پڑیں گے؟ وہ رانا ہیں، اور رانا حضرات جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جھٹکی سی بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی دانش میں جو ہے وہ ماہر معیشت ڈار صاحب ہوں اور کنٹینیوٹی بھی رہے. آپ یہ پہلے کیوں ناراض کرتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جتنا ایک محفل سجائی گئی ہے یہ رانا صاحب ہی نے تو نام لیا تھا نا کل ڈان میں. دیکھیے انہوں نے اس طرح کہا کہ جی نیرو ڈاؤن ہو گیا ہے، ایک سینئر سول سرونٹ کا انہوں نے نام نہ لیا، ہاں، لیکن کہا کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ تیری لگائی اور کل مجھے لگ گئی نا. میں تو کم وقت مارا جو ہے، میں تو باقاعدہ شیخ صاحب کے پیچھے پڑ گیا، حالانکہ میری اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزانہ درخواست ہے کہ یا اللہ مجھے درست ثابت کر، مجھے خوش کر دے اور ڈاکٹر حفیظ شیخ کو نگران وزیر اعظم بنا دے، تاکہ ان سیاستدانوں کے ساتھ جو ہو نا وہ میں دیکھوں. صرف سیاستدانوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جب معاشی امور ڈاکٹر حفیظ شیخ بوسٹن برہمن کے ذمے لگے، اس ملک کا بیڑا ہی غرق ہوا، معاشی بیڑا غرق ہوا. تو اس وقت تو ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں تھا، تو پیٹرول کہاں پہنچا ہے، قیمتیں کہاں پہنچی ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں کہ ڈار صاحب کنٹینیوٹی مت بھولو. اب ڈار صاحب کو پتہ چل گیا کہ اس بکرے کی اب بوٹی کہاں سے نکالنی. اچھا، آپ روز ایک نیا نام دیتے ہیں. کل آپ نے جیلانی صاحب، آج آپ نے ڈار صاحب کو بھیا گلیمرائز کر دیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو ریپیٹڈلی کہا ہے جب سے یہ بات چل رہی ہے کہ میرے پیارے عدنان، میں ابھی بھی، اور آپ کو یو ہیو ٹو کنفرم اٹ، میں یہ کہتا رہا ہوں ریپیٹڈلی کہ کم از کم آئی ایز اے نصرت جاوید ابھی بھی آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو پٹ away the name of اسحاق ڈار from the table. Didn't I? میں کہتا نہیں رہا ہوں. آپ کہتے رہے ہیں میرے یہ پرسوں رات تک کی یہ اطلاع تھی کہ لندن میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی سوئی ابھی تک اٹکی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ والیان ریاست میں کنٹینیوٹی کا سوال بھی کافی والیان ریاست تو ڈفرنٹ کہانی. آپ تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں، تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میں نے کل یہ کہا تھا کہ فرض کیا اگر ڈاکٹر صاحب نہ ہوئے تو علی وہ جلیل عباس جیلانی صاحب. اچھا، ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست جو ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، ان کی بھی مہربانی، وہ کل ہمارا شو دیکھ رہے تھے. انہوں نے، میں ابھی گھر کے راستے میں تھا، انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ وزراء کو اور وزرائے اعظم کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی آج سے 15 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی جیلانی صاحب سے. اچھا، اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا. میں نے کہا جی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ روز ہی ہوئے تھے یا ہوئے ہیں. بھائی اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا بھائی، آپ کے پاس یعنی 15 دن پہلے آپ سے گفتگو ہو گئی تھی. اب ضروری تو نہیں کہ آپ کو بیان کیا جائے کہ بھی آپ ہی ہو جائیں گے. اچھا، ویسے مجھے لگتا یہ ہے کہ جو لندن والے صاحب ہیں، نواز شریف صاحب، ان کی سیاسی بصیرت کم از کم ان کو یہ فیصلہ کرنے سے ضرور روکے گی کہ اگر اسحاق ڈار ہوئے تو وہ ایک متنازع شخصیت بن سکتے ہیں. کیونکہ انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نگران وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے آپ کو 35 پینچر والی کہانی بھول گئی ہے. اور تو ان 35 پینچر سے کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. پولیٹیکل مائلیج، پولیٹیکل ٹینشن تو بن ہی گیا. میرا نہیں خیال کہ یہ ایشو ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ پھر وہی ڈارک ہارس ہو سکتے ہیں، شاید خاقان عباسی بھی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، سردار ایاز بھی ہو سکتے ہیں. بالکل نہیں سر، اس کی وجہ یہ ہے سر، آپ دیکھیں نا گراؤنڈز بھی تو چیک کریں. اچھا، ایک سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے جی؟ اچھا، کیا سرکمسٹانشل ایویڈنس حفیظ شیخ کی حمایت میں کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ بوسٹن سے اسلام آباد تشریف لا چکے ہیں؟ ایک اور بھی جس پر آپ کو بڑا اعتراض رہا، آپ نے بہت زور و شور سے اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، وہ ہے قانون سازی جس نے اسٹرینتھن کیا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو فائنانشل میٹرز میں. سر تو فائنینشیل ایکسپرٹ ہوگا تو اسی کو اسٹرینتھن ہوگا نا سر. صرف فائنینشیل میٹرز میں نہیں کیا ہے. اگر آپ اس قانون کا میرے بھائی بغور مطالعہ کرو تو اس وقت نگران وزیر اعظم کو وہی اختیارات دے دیے گئے ہیں جو باقاعدہ طور پر منتخب وزیر اعظم کو دیے جاتے ہیں. اس کا ایک ایک لفظ پڑھو اگر تم قانون کا، ٹھیک ہے. اور شاید اسی وجہ سے تو بات چل رہی ہے کہ جو انتخابات کی جو بات چل رہی ہے
وہ غالباً 6 مہینے بھی نہیں بلکہ 1 سال 1.5 سال تک ہوں. یہ ایک لمبے عرصے کا وزیر اعظم آئے گا ایسے اختیارات کے ساتھ کہ جن اختیارات کا شاید باقاعدہ طور پر منتخب ہوا وزیر اعظم خواب بھی نہیں دیکھ پاتا تھا. یعنی لوگ جو کہہ رہے ہیں پاکستان میں منتخب وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے کیوں نہیں؟ کیوں اس میں ایسی حیرانی کون سی بات ہے؟ آلریڈی یار جسے پیا چاہے وہ سہاگن. طاقت کا اصل پیا محور انا بھی انا نہیں نا سر کہ پورے ملک کی جمہوریت نہیں. کو پیا کو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے, ایک چہرہ. ہینڈسم میں کیا خوبی تھی؟ یہی تھی نا, ہینڈسم تھا بس. تو ایسا ہینڈسم نہ صحیح تو کہیں گے جی بندہ صحیح نے. تے باقی اگر ڈار صاحب بھی ہو گئے تو اس میں بھی فائدہ ہے والیان ریاست کا. گالیاں کون کھائے گا؟ ان کی جماعت ہی کھائے گی نا. ان کا کیا جائے گا؟ والیان ریاست جو سر جو میرا خیال ہے کنٹینیوٹی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اچھا بہرحال ایک نام بھی نہ بھولو. اب چونکہ ہر بندہ یہ اپنا پتنگ اڑا رہا ہے. ہاں. ایک ناصر کھوسا صاحب کا یاد ہوگا آپ کو, جب پنجاب میں کیئر ٹیکر کی بات چلی تھی سر ہاں تو ان کا نام بھی آیا تھا, یاد ہے. اور آپ کو وہ نام پی ٹی آئی کی طرف سے آیا تھا. اب یہ دیکھو اگر کچھ سیانہ آدمی ہے تو انہوں نے ناصر صاحب کو بچا لیا ہو. اور ان کا دیکھو ان کا ورلڈ بینک کے ساتھ وہ آپ کو یاد ہے پہلے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف صاحب کے, پھر انہوں نے ان کو ورلڈ بینک بھیجا تھا. اب اس میں مقافات عمل ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی آصف سعید کھوسا صاحب نے ان کو سیسیلین مافیا پکارا تھا. اب انہی کا بھائی جو ہے بین الاقوامی تعلقات تو ان کے ہیں نا, بالکل ہے, وہ ہو جائیں اور نام اوریجنلی ان کا پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہوا تو پھر 35 پنکچر والا بھی الزام نہیں لگ پائے گا.